بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ کچھ پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ خبریں چل رہی ہیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے۔ بہت سارے نیوز چینل ہیں جن کے اوپر یہ خبریں چلی ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک واقعہ ہوا، قادیانیوں نے اپنا ترجمہ کے ساتھ قرآن چھاپنا چاہا، وہ پکڑے گئے، کسی نے کیس کرایا، چیف جسٹس صاحب نے وہ کیس اس طرح ختم کر دیا کہ جی آئین میں آزادی ہے، جس مذہب کا بندہ ہو وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق وہ آزاد ہے، آزادی سے عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب فائز عیسیٰ صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ تم نے جو آئین پڑھا ہے اس آئین میں 1973 کے آئین میں باقاعدہ موجود ہے کہ قادیانیوں کو اسلامی تشخص کا اظہار کرنے کے لیے بالکل اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ باقاعدہ آپ جا کے تعزیرات پاکستان پڑھ لیجئے، سیکشن 298 بی بھی پڑھیے اور سی بھی پڑھیے، 298 بی اور سی یہ دونوں پڑھے، اس میں موجود ہے کہ نہ یہ اپنی مسجد بنا سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا نام مسجد رکھ دیا، نہ ہی اپنے آپ کو یہ مسلمان کہلوا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، نہ ہی یہ اذان دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں کیا یہ آئین کے اندر نہیں ہے؟ اب فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہر بندے کو آزادی ہے، آئین میں موجود ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے۔ تو بھائی ان کا مذہب کون سا ہے یہ بتاؤ۔ میں فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھتا ہوں، فائز عیسیٰ صاحب آپ نے کہا کہ ہر بندے کو اجازت ہے، پاکستان میں آئین میں ہے کہ جناب ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے، تو ان قادیانیوں کا مذہب کیا ہے بتاؤ؟ ان کا تو مذہب ہی کوئی نہیں، یہ مرتدین ہیں، مرتد ہیں۔ کیا یہ عیسائی ہیں؟ نہیں۔ کس مذہب سے ہیں یہ؟ بھائی مسلمان تو ہے نہیں، پہلے آئین میں موجود ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے، مسلمان نہیں ہے یہ۔ حضور کی ختم نبوت پر حملہ کریں، ڈاکہ زنی کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، یعنی حضور نبی ہے اس ٹائم بھی، اور ان کی موجودگی میں کہیں جی کوئی اور نبی ہے، عارضی طور پہ، ذلی طور پہ، بروزی طور پہ، سائے کے اعتبار سے، نائب کے اعتبار سے، خلیفہ کے اعتبار سے، تو اس وقت آئین کہتا ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، لہذا یہ مرتد ہیں۔ ان کا مذہب کیا ہے؟ نہ یہ مسلمان نہ عیسائی۔ کیا یہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں؟ بھائی پاکستان میں وہ جو آئین کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عیسائی ہوں، مسلمانوں کے علاوہ یہودی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کو آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کرنے کی اور ایک حدود اور قیود میں رہتے ہوئے جس طرح وہ کرتے ہیں ان کو اجازت ہے۔ لیکن ان قادیانیوں کا کوئی مذہب نہیں، یہ تو کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اور آ گیا ہے، یہ دیکھو جی ہمارے یہ عارضی طور پر مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے یہ نبی ہے۔ ان کے لیے آئین میں کسی قسم کی کوئی گنجائش اور نرمی نہیں ہے۔ لہذا میں مقتدر اداروں سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس سے پہلے کہ یہ آگ واللہ عالم یہ آگ کتنی بڑکائی، کس نے بڑکائی اور کیوں بڑکائی، کس نے ان کو یہ اجازت دی، کس نے ان کو یہ کہا، کس طرح اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اتنے خطرناک قسم کے حملے کرے دین اسلام پر، اور اس طرح قادیانیوں کو کھلی اجازت دی جائے کہ جی وہ جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، اور قرآن کے حوالے سے وہ اپنی تشریح بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو آزادی ہے، اور وہ قادیانی اپنی عبادت گاہیں بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور کھلے عام جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، اور اذان بھی دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو اقلیت ڈکلیئر کر دیا جائے جیسے پہلے بھی معاملہ چلا۔ یاد رکھیے یہ مذہب سے خالی ہیں، ان کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے، یہ مرتد ہیں۔ ان کے لیے آئین میں باقاعدہ نہ قرآنی آئین میں نہ پاکستانی آئین میں کوئی کسی قسم کی نرمی نہیں برتی گئی ہے۔ لہذا قرآنی حدیثی قرآن میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور خاتم النبیین، صبح قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہے، ہمارے نبی ہی نبی ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس ٹائم بھی وہی رسول ہے، اس ٹائم بھی وہی نبی ہے۔ یہ قادیانی عقیدہ ہے کہ جناب حضور ہیں تو دکھاؤ کہاں ہیں، وہ تو فوت ہو گئے پکے پکے۔ نہیں، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کو قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس ٹائم بھی وہ رسول ہے، لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی، ساعت ساعت، ہر جگہ پہ جہاں مسلمان ہے اس کے لیے وہاں رسول ہے۔ اسی لیے تو ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، کیونکہ رسول ہر جگہ ہیں
عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے نا، ہر جگہ ہے اور ہر جگہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی جہاں کھڑا ہو، جس جگہ کھڑا ہو، جس ٹائم میں ہو، ہر وقت وہ یہ کہتا ہے، کہہ سکتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے اس ٹائم بھی رسول وہی ہے۔ قادیانیوں کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے، اور چیف جسٹس پتہ نہیں کس یعنی کہ عقل کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے، ان لوگوں کی پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہونے کی نشانی ہے۔ سب سے بڑا جاہل ہے جسے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہ آیا۔ لہذا اقتدار میں جتنے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے، ہر ادارے والوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اس کا نوٹس لیا جائے اور فی الفور چیف جسٹس کو اس پر جو ہے وہ سزا دی جائے، کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ دوبارہ کوئی ختم نبوت پر حملے کی سوچ بھی نہ سکے۔ اور پھر اس موقع پر خاص الیکشن کے جتنے معاملات چل رہے ہیں سب کے سامنے، اور ملک پاکستان کا اللہ ہی والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے، ان حالات میں اس جو ہے موضوع کو چھیڑنا اور قادیانیوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنا اور نیوز چینل پہ چلنا، یہ انتہائی خطرناک ہے ہمارے ملک کے لیے۔ اور میں گزارش کروں گا عوام سے، پاکستانی قوم سے، مسلمانوں سے کہ خدا را ختم نبوت کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کیجئے اور ہمیشہ ختم نبوت پر پہرا دیجئے، کہ اہل سنت نے ہمیشہ ختم نبوت پر پہرا دیا، اور آپ اپنے سوشل اکاؤنٹس کو استعمال کیجئے، جگہ جگہ ختم نبوت کی بات کیجئے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائیے تاکہ اس فتنے کو دبایا جا سکے۔ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔